کیا قربانی پیش نہیں کر رہے تھے؟ جو تانا دیا جا رہا تھا کہ اب بیٹے کی رحلت کے بعد یہ ان کی جو ہے نسل ختم ہو گئی ہے، اب ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ، تو یہ تانا دیا جا رہا تھا، یہ قربانی نہیں دے رہے تھے۔ کون ایسی قربانی ہے جو اللہ کے رسول نے ابھی تک نہیں دی ہے؟ لیکن یہ جب کوثر کی پریشانی ہے، لفظ کوثر کی، اس کا کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی زبانوں میں ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو صرف وہی اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے، اور زبان میں جب لکھا ہے تو کوثر لکھ دیتے ہیں لوگ، اس کا جو ترجمہ کرنا چاہے تو ناقص ہوگا۔ ایسی بات ہے، یہ مجبوری ہے دوسری زبان والوں کی، لفظ اس کے مترادف کوئی دوسرا ایسا ہے نہیں جو وہاں پہ رکھا ہے، بھلے ہی اس شان کا لفظ ہو اللہ کے رسول کے لیے جو اللہ نے استعمال کیا عطا کے لیے، اور کہا کہ فصل لرب کا اتنا شان کا ہو، آپ نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے بس، اور آپ کے جو دشمن ہیں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، جو آپ کو تانا دے رہے ہیں آج، جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام لے جائے گا، اس تمنا میں ہے، اس کاوش میں ہے، اس کوشش میں ہے، ان سب کا نام لینے والا کوئی نہیں، کیونکہ خداوند عالم نے ایک معیار بتا دیا کہ اب جس کو بھی کوثر سے لگاؤ ہوگا، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کوثر کے ساتھ ہیں کہ کثرت کے ساتھ، ایک لفظ کثرت آتا ہے، اگر کوثر کے ساتھ ہیں اور کثرت کے ساتھ نہیں، کوثر پاکیزہ، تو کوثر کا لازمہ کیا ہے کہ انسان نمازی ہو اور قربانی ہو۔ جب بھی اس کے سامنے دو چیزیں آئیں گی، دنیا آخرت، تو انسان دنیا کو چھوڑ کے آخرت کو، اگر اس کے پاس کوثر کی معرفت ہوگی، کیونکہ خداوند عالم نے جو اللہ کے رسول کے لیے ہمیں ہدایت کر کہ اگر تمہارے پاس کوثر ہے تو یقیناً اس کے لیے تم نماز پڑھو، اور کوئی بھی قربان اس نماز کے قیام، اس پاکیزہ نماز کے قیام کے لیے کوئی بھی قربانی سے تم پیچھے نہیں ہو۔ اگر ہے، اگر جب انسان قربانیوں سے بھاگتا ہے، پاکیزہ نماز کے قیام معاشرے میں ہونا چاہیے، تو سمجھ لیے کہ اس کے پاس کوثر میں عقیدے میں کچھ کمی ہوتی ہے، اس سے فاطمہ زہرا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ کوثر جو فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو اگر جتنے ہی زیادہ انسان محبت اہل بیت کرتا جائے گا، اتنی زیادہ قربانی کی جائے گی، جتنی اس کے ذہن میں عظمت زہرا ہوگی، عظمت فاطمہ زہرا ہوگی، وہ قربانی دے گا، کیونکہ ہر آدمی کوئی بھی ہو اسے فاطمہ زہرا کی صفات ہے، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، چاہے جتنے روزے جو بھی کر لیں، لیکن ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ اگر ان کی شفاعت نہیں ہوئی تو ہمیں کچھ نہیں، نہ ہماری دنیا نہ بننے والی نہ آخرت بننے والی۔ تو خداوند عالم نے اسی لیے کہا، رسول نماز پہلے ہی پڑھ رہے تھے، قربانی دے رہے تھے، ایک کلیہ قرآن بتا رہے، ایک اصول بتا رہا ہے، اگر تمہیں مودت فاطمہ زہرا چاہیے تو نمازوں کو دھیان دو اور قربانی دو، اپنی نمازوں کو اہمیت دو، جو اللہ کے لیے نماز پڑھو، نماز میں اپنی گہرائی لاؤ، اور ہر قربانی جو تمہیں حق کی راہ میں دینی پڑے اس کے لیے تیار ہو۔ خداوند عالم نے کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب جو انسان آزمائش کس سے ہوتی، جب انسان جو ہے وہ ٹپیکل وقت آتا ہے، جو لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، آسانی میں تو ہر آدمی کام کر لیتا ہے، لیکن اگر جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے، اس لیے امام فرماتے چھٹے امام کی ہے
کہ مولا کہتے ہیں جب پوری دنیا کہے غلط، ہم کہہ رہے صحیح تو صحیح، پوری دنیا کہے صحیح اور ہم غلط کہیں تو غلط، یہ بہت ہے۔ اور اس کی مثال جناب جو ہے ذیشان سے ملتی ہے۔ ذیشان سے پوچھتے ہیں مولا کہ آپ کا جو ہے ایمان کی منزل امتحان لیتے ہیں، تو پھر مولا یہ بتاتے ہیں کہ ایک انار ہے، اس کے بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیں، اگر آپ کہہ دیں حرام ایک ٹکڑے کو تو ہم قیامت تک حرام کر دیں گے، اور آپ آدھے ٹکڑے اسی انار کے آدھے ٹکڑے کو آپ اگر کہہ دیں کہ حلال ہے تو ہم قیامت تک حلال کر دیں گے۔ یہ بیان ایک انار ہے، آپ 2 ٹکڑے کر دیے جائیں اور اگر معصوم فرما دے ہمارا، وہاں دیکھیے دنیا میں اصول ہے یہ دیکھو کون کیا کہہ دو کون کہہ رہا ہے، لیکن جب معصوم کی بات آتی ہے تو قانون الٹ جاتا ہے، یہاں دیکھو کیا کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ دو کون کہہ رہا ہے۔ یہی فرق تھا غیروں میں، اہل بیت کے جن کے پاس کوثر تھی انہوں نے قربانی کی اور نماز کا قیام انہوں نے آخرت کے لیے کیا۔ باقی جو کھوکھلی نمازیں لوگ پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، لیکن امام حسین حج چھوڑ کر کربلا کی طرف آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کا جو اپنی اگر ہے تو فرزند رسول جس نے کوئی حج پیدل کیے ہوں وہ حج چھوڑ کے جا رہا ہے، کربلا کا وہ حج جا رہا ہے، کربلا میں پہنچتے ہیں کیسی کیسی قربانی دیتے۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی کہ ہم لوگ جو ہلکے پھلکے تھوڑے سے روایتیں چلی آئی سینہ در سینہ، تو ہم لوگ یعنی کربلا میں کیا بیت گئی ایک دن میں حسین پہ کوئی آج تک سمجھ نہیں پایا۔ کربلا کہہ دینا آسان ہے عاشورے کے دن، یہ ہم نہیں کریں معصوم کہہ دیں اے ابا عبداللہ آپ پر جو مصیبتیں گزر گئیں کیسا سخت دن تھا، جو ہم جیسا ناقص انسان نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا رو آنسو خوش ہو جائے تو خون کے آنسو، کس کے جملے جو خون کے آنسو روتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابا عبداللہ آپ جیسا سخت دن اتنا آپ پر جو عاشورہ گزر گیا، انسان کے کسی آنسو کا ایسا وقت نہیں جو عاشورے میں امام حسین پر گزر۔ کون ایسی قربانی ہے جو حسین، ہم لوگ تو ہلکا سا جو تاریخ سے کچھ چھن چھن کے آ گیا، جو اہل بیت نے کبھی اپنے غم کو بتایا نہیں، اگر تذکرہ کیا ہے تو صرف کس کا کیا، چوتھے امام نے صرف اپنی بابا کی پیاس کا تذکرہ کیا، اپنے بابا کی پیاس، کیونکہ امام نے صرف کچھ وصیتیں کی تھی۔ ایک وصیت یہ تھی کہ تو جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لیں، اور دوسری وصیت مولا نے اس میں سے ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ جب کسی مظلوم کا پردیسی کا ذکر سننا تو ہماری غربت کو یاد کر لیں۔ مولا نے اپنا غم نہیں بتایا، کیونکہ ہمارے نہ ایسا احساسات ہیں، نہ ہمارے جذبات ہیں، نہ ہماری عقل ادراک کر سکتی ہے، بس اتنا سمجھ لے جب کسی پردیسی کی غربت دیکھنا، کسی کی پریشانی دیکھنا جس کا کوئی اللہ کے علاوہ مددگار نہ بچا ہو، جو یکو تنہا کھڑا ہو، تو میری مصیبت کو یاد کر۔ اس کے بعد مولا اور ایک وصیت میں مولا ایک جملہ اور کہتے ہیں جہاں میں علی اصغر کے بارے میں اور کہتے کاش کہ تم ہوتے کربلا میں دیکھتے کہ اپنے 6 مہینے کے بیٹے کے لیے کیسے پانی طلب کر رہا۔ اللہ یہ آپ تصور کریں کہ آج کی میں مسائل پڑ جاتے ہیں یہاں پہ قاسم کے میں حسن کو مل سکتے ہیں، یہ قاسم قوم ہے، ایک بھائی کی نشانی ہے۔ آپ تصور کریں جو بھائی دنیا سے چلا گیا، اس کرب کے عالم میں اس کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گرے۔ جب جناب قاسم آتے ہیں اجازت لینے کے لیے، امام حسن کی وصیت سامنے رکھتے ہیں، جو وصیت سامنے رکھنا تھا
تو امام حسن کو سارے وہ مصائب امام حسن کے سارے تازہ ہو جاتے ہیں۔ جب جناب قاسم وصیت نامہ لے کے آتے ہیں جو بعد میں بنا تھا، تو امام حسین کے سامنے سارے جتنے مصائب تھے بھائی کے سارے تازہ ہو جاتے ہیں، اور جناب قاسم کو گلے سے لگا کے اتنا روتے ہیں کہ پتلی تازہ۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں فاطمہ کو، ان کا عہد کرتے ہیں اور جناب قاسم کو رخصت کرتے ہیں۔ جناب قاسم میدان میں جاتے ہیں، زبردست جنگ کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جناب قاسم سے پیش پائے، کیونکہ یہ جناب عباس کے شاگرد تھے۔ جناب عباس کی تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے کربلا میں۔ اللہ اکبر۔ آپ جنگ کرتے جاتے ہیں، وہ میرے ساتھ پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی اسنا میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے تسمہ جو ہے رکابوں میں پھنس جاتا ہے، آپ کہتے ہیں تسمہ صحیح کر کے رکابوں کو زور دے کے زبردست حملہ کریں تو ہمارے ساتھ کر ساتھ جو سب بدی اس کو توڑ دیں اور اس کے اوپر جا کے اس کو تہتے کر دیں۔ اس جوش میں آپ جیسے ہی سر آپ کا جھکتا ہے، ایک دشمن ہوتے ہیں وہ گھات لگائے پہلے سے حملہ کر رہے ہوتے ہیں، اب جو آپ کے سر پہ گرز لگتا ہے یا ایسا گرز ہوتا ہے کہ 3 دن کی بھوک ہے، پیاس ہے، اوپر سے دھوپ ہے، نیچے زمین جل رہی ہے اور چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ اسی عالم میں حسن کا بیٹا زمین پر تشریف لاتا ہے۔ اب زمین پہ آئے تو امام حسین کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو ایک طرف سے امام عباس اور ایک طرف سے امام حسین جو بڑھ کے حملہ کرتے ہیں تو فوجوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ اسی اثنا میں عذاب ہو جاتا ہے، یہاں قاسم پامال ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب گھوڑوں کی ٹاپیں سینے پہ پڑتی تھی تو پکا چچا بچا لیجیے، چچا بچا لیجیے۔ امام حسین جب پہنچتے ہیں تو ایک مرثیہ پڑھتے ہیں کہ بیٹا تمہارے چچا پہ بہت شوق ہے کہ تم بلاتے رہے، میں نہیں آ پایا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین بھتیجے کو اٹھاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، مقاتل لکھتے ہیں کہ آپ کے پیر زمین پہ خط دیتے جاتے، احترام سے لاتے ہیں، خیمے میں جناب قاسم کی لاش کو رکھتے ہیں، تمام بیویاں جناب ام فروہ کو پرسا دیتی، لیکن ایک بیوی ایسی ہے جو ہمارے شرم کے رو بھی نہیں سکتی۔ یہ کون ہے جو ابھی عقد ہوا ہے؟ اے بیوی آپ تھوڑا صبر کریں، بڑی اذیت ہے، بڑی تکلیف ہے، شوہر کا لاشا پامال ہوا ہے، لیکن ابھی جب آپ کے بابا کا لاشا پامال ہوگا، آپ کے شوہر کا لاشا تو آپ کے بابا خیمے میں لے آئے، لیکن جب حسین کا لاشا زمین کربلا پہ پامال ہوگا تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو دور کی نسبت ہی صحیح اس کی غیرت جاگ جائے، کہے یہ محمد کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ کوئی نہیں ہوتا، صرف زینب ہوتی ہے، حسین کی لاش پامال ہو رہی ہے۔ یہ ایسی غربت کا ہاں ایک ماں ہے، وہ فاطمہ زہرا کبھی بیٹی کی غربت کو دیکھتی ہے، کبھی بیٹے کی غربت کو دیکھتی ہے۔ یہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ آدمی جب امام یاد کرتے ہیں تو تڑپ کے فریاد کرتے ہیں، سلام علیہ جد مظلوم پر جسے اس طرح سے پامال کیا گیا کہ بائیں بستیاں دائیں طرف اور دائیں بستیاں بائیں طرف۔ اللہ رحمۃ اللہ وخیالهم الذين ظلموا ان يعملوا خلقا من الخلق آوازات گزارش ایک بار ہم تقسیم کا دور توحید کی خاتمہ جملہ معاشر و بلکار محمد حسن جنہوں نے رضا خانوں کو بنایا، اس کو بچایا، اس کی خدمت کی، سبھی کی درجات کی